اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مجذوب اور ہندو پنڈت کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، جس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ غازی علم دین شہید کے بارے میں رحمان صاحب راوی ہیں کہ غازی علم دین 4 دسمبر سن 1908 کو متوسط طبقہ کے ایک شخص طالب کے گھر لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے۔ نجاری پیشہ تھا، یعنی ترخانوں کا کام کرتے تھے۔ عزت سے دن گزر رہے تھے، ایسے نامور نہ تھے، اپنے محلے تک ان کی شہرت محدود تھی، یا پھر لاہور سے باہر جا کر کہیں کام کرتے تو محنت، شرافت اور دیانتداری کی بدولت مختصر سے حلقے میں اچھی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ زندگی اسی ڈھب کی تھی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس زمانہ میں مسجد محلہ کے بچوں کی ابتدائی درسگاہ ہوا کرتی تھی۔ جناب طالع نے بھی اپنے بیٹے علم دین کو مسجد میں بھیجا تاکہ قرآن مجید پڑھے۔ علم دین نے کچھ دن وہاں گزارے، تعلیم حاصل کی، لیکن وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ قدرت کا کوئی راز تھا، ان سے ایسا کام لینا تھا جو عمل کی دنیا میں تعلیم سے بڑھ کر تھا، بلکہ تعلیم کا مقصد بھی وہی تھا۔ ان میں من جانب اللہ ایسا جوہر مخفی تھا، چھپا ہوا تھا، جس کے بچے کو خبر نہ تھی، لیکن اس جوہر نے آگے چل کر وہ کام کر دکھایا جس نے انہیں تب و تاب جاودانہ میسر آئی۔ اس کام کا کوئی بدل نہ تھا۔ طالع کے 2 بیٹے تھے، محمد دین اور علم دین۔ دونوں میں بڑا پیار تھا۔ علم دین والد کے ساتھ کبھی باہر جاتا تو محمد دین کو اس کا قلق ہوتا۔ ایک دن محمد دین نے علم دین کے بارے میں ایک پریشان کن خواب دیکھا کہ علم دین زخمی ہے۔ محمد دین بے چین ہوا اور چھوٹے بھائی کی خیریت معلوم کرنے سیالکوٹ جا پہنچا۔ دونوں بھائیوں کی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جب محمد دین اپنے والد کے ٹھکانے پر پہنچا تو علم دین چارپائی پر بیٹھا تھا۔ بھائی کو دیکھتے ہی علم دین اچھل پڑا۔ شدت جذبات سے دونوں بھائی بغل گیر ہوئے۔ محمد دین نے دیکھا کہ علم دین واقعی زخمی ہے، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پر شاید تیشہ لگا تھا، لیکن زخم گہرا نہیں تھا۔ اگلے دن محمد دین واپس لاہور آ گئے۔ علم دین نے بچپن میں بعض ایسے واقعات دیکھے جن کے نقوش ان کے دماغ پر ثبت ہوئے اور ان کی کردار سازی میں کام آئے۔ علم الدین 1 سال تک والد کے ساتھ کوہاٹ میں رہے۔ یہ علاقہ غیور اور بہادر پٹھانوں کا ہے۔ پٹھانوں کا یہ وصف ہے، یہ صفت ہے کہ جو ان سے نیکی کرے وہ اسے بھلاتے نہیں، یاد رکھتے ہیں۔ بڑے مخیر الطبع اور متواضع لوگ ہیں۔ محسن کو قرار واقعی صلہ دیتے ہیں، جان تک نثار کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ علم دین کے والد نے کوہاٹ جا کر رہنے کے لیے مکان کرائے پر لیا جس کا مالک اکبر خان نامی پٹھان تھا۔ حضرت طالع ایک دن کام میں مصروف تھے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ ان کے مالک مکان اکبر خان کا بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا ہے اور اس کی رپورٹ پر پولیس نے اکبر خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اکبر خان کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی جناب طالع نے کام چھوڑا اور اکبر خان کی خدمت پر جانے کو تیار ہو گئے۔ جناب طالع کے ایک ساتھی روشن خان نے حیرانی سے پوچھا، طالع تمہاری اکبر خان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے جو یوں کام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جناب طالع نے کہا، میں اس کا کرایہ دار ہوں اور وہ میرا محسن ہے۔ اگر خوشی کے وقت وہ مجھے نہیں بھول سکتا تو پھر مصیبت کی گھڑی میں اس کی خیر خبر میں کیوں نہیں لے سکتا؟ روشن خان اور طالع دونوں ساتھ چل پڑے اور دونوں کی کوشش سے اکبر خان پولیس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ اس واقعہ کا اکبر خان پر یہ اثر ہوا کہ جناب طالع کی ضد اور اس کے اصرار کے باوجود اکبر خان نے 1 سال تک اس سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ جب جناب طالع واپس لاہور آئے تو اکبر خان نے پیار کی نشانی کے طور پر باپ بیٹے کو ایک چادر بھی دی۔ جب ہندو مصنف راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی تو اس کی اشاعت سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان کے دل میں ناموس رسالت پر قربان ہونے کی امنگ ابھر آئی۔
انگریز نے مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر راجپال کے خلاف مقدمہ دائر کیا، لیکن عدالت نے اسے بری کر دیا۔ غازی علم الدین ان تمام حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے، غروب آفتاب کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو دلی دروازے میں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ ایک جوان تقریر کر رہا تھا، کچھ دیر آپ کھڑے رہے، سنتے رہے، لیکن کوئی بات پلے نہ پڑی تو قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے علم الدین کو بتایا کہ ایک ہندو راجپال نے ہمارے نبی محترم سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے اور اس کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ وہ دیر تک تقریر سنتے رہے، علم الدین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے۔ پھر ایک دن غازی علم الدین نے خواب دیکھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں علم الدین جلدی کرو، راجپال تمہارے ہی ہاتھوں واصل جہنم ہوگا، قدرت نے یہ سعادت تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ غازی علم الدین نے صبح ہوتے ہی تیز دھار چھری خرید لی اور سیدھا راجپال کی دکان پر پہنچے اور پوچھا کہ راجپال کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہی راجپال ہوں۔ غازی علم الدین نے وہی چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی، اس کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی اور وہ فرش پر اوندے منہ گر گیا۔ راجپال کو قتل کرنے کے بعد غازی بڑے اطمینان سے قریبی نل پر گئے اور چھری کو اس ملعون کے ناپاک خون سے صاف کیا۔ ابھی پانی پینے ہی والے تھے کہ ایک شور ان کے کانوں میں پڑا، راجپال قتل ہو گیا، قاتل کو پکڑو جانے نہ پائے۔ شور مچانے والے سب ہندو تھے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں اور لاٹھیاں تھیں، لیکن وہ سب غازی کے قریب آ کر خود بخود رک گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر غازی علم الدین مسکرائے۔ غازی علم الدین کے والد گرامی جناب تالے نے اپنے بیٹے کے اس کارنامے پر یوں اظہار مسرت فرمایا، اگر یہ کام میرا بیٹا نہ کر سکتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ والدہ نے فرمایا اگر میرے 7 لڑکے ہوتے اور وہ اسی طرح تفض نموس رسالت کے لیے قربان ہو جاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔ غازی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ راجپال کی نعش میو ہسپتال بھجوائی گئی۔ اس کے قتل کی خبر آنن فانن پورے شہر میں پھیل گئی۔ رات گئے تک اخبارات کے زمین میں فروخت ہوتے رہے۔ ہندو اسپتال کے باہر جمع ہو گئے، مسلمان بھی پولیس اسٹیشن کے باہر غازی علم الدین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ مسلمان اخبارات کا مطالبہ تھا کہ غازی علم الدین کو رہا کر دیا جائے کیونکہ اس نے حرمت رسول کی پاسداری کی ہے۔ غازی علم الدین پر مقدمہ چلتا رہا، ہر عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ علامہ اقبال اور محمد علی جناح نے انہیں بچانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن سزائے موت کا حکم برقرار رہا۔ ایک دفعہ کسی نے غازی سے کہا کہ تم اقبال جرم نہ کرو، تو آپ نے جواب دیا تم لوگ مجھے جامع شہادت سے محروم رکھنا چاہتے ہو، میں تو ہر جگہ یہ اعلان کروں گا کہ اس گستاخ راجپال کو میں نے قتل کیا۔ ایک جان کی کیا بات ہے، اگر مجھے 10 جانیں مل جائیں تو میں وہ بھی ناموس رسالت کی پاسداری پر قربان کر دوں گا۔ یہ قتل میرے نامہ اعمال کا اعزاز ہے اور میں اس اعزاز سے محروم ہو کر حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میاں والی شہر میں ایک مجذوب رہتا تھا جو کسی سے بھی بات نہ کرتا۔ جب غازی علم الدین میاں والی جیل میں منتقل ہوئے، اس رات وہ مجذوب گلی کوچوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور بلند آواز میں نعرے لگاتا، لوگوں تمہیں مبارک ہو، لوگوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس ایک عاشق رسول آ رہا ہے۔ وہ رات اس مجذوب نے یوں ہی گزار دی، پھر اس کے بعد وہ مجذوب کسی کو نظر نہ آیا۔ جب جیل میں غازی علم الدین کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، چہرہ تمتما اٹھا اور وہ شعر گنگنانے پر محو ہو گئے۔ بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ پھانسی کی سزا سننے والا شخص جتنا بھی دلیر ہو، پھانسی کی سزا کا اعلان ہو جانے کے بعد اس کا وزن ضرور گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں، یہ عموماً دیکھا گیا ہے۔ لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم غازی علم الدین کا وزن 22 مئی سن 1929 کو 128 پاؤنڈ تھا اور شہادت کے دن ان کا وزن 140 پاؤنڈ کے قریب تھا۔ یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے اور آج تک اس کی نظیر نہیں ملتی۔ 31 اکتوبر سن 1929 بروز جمعرات میاں والی جیل ہی میں اس مرد مجاہد کو تختہ دار پر چڑھانے کا اہتمام کر لیا گیا۔ آپ نے 2 نوافل ادا کیے اور بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ تختہ دار کی طرف بڑھے اور پھندے کو چومتے ہوئے خوشی سے زیب گلو کر لیا اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے حیات جاوداں پا گئے۔ اقبال نے جب جنازے کی کیفیت دیکھی اور شہید کے چہرے کی زیارت سے فیض یاب ہوئے تو کہنے لگے اسی گلا ہی کردے رہے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ غازی علم الدین کو لاہور میں چبرجی کے بالکل نزدیک میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔
قسمت کا دریچہ کیا کھلا کہ جنت کے دروازے کھل گئے۔ بے شک عشق رسالت کی بات ہی نرالی ہے، زہے نصیب جس کا عشق رسالت کے لیے کچھ لگ جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔